اگر ان کے کسی بھی سٹیزن کو پاکستان کی گورنمنٹ کان کھول کے سن لے، اسٹیبلشمنٹ کان کھول کے سن لے، اگر آپ کے لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک کو بھی ذرا سی بھی خراش آئی ہے تو پھر جی آپ لوگوں کو پھر آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ کا بوریا بسترا جو ہے نا وہ اپنا اٹھائیں اور آپ لوگ نکل لیں، پھر آپ کو بچانے والا یہاں کوئی نہیں۔ پی ٹی آئی سے بہت امید تھی اور ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹی ایل پی کی طرف سے کچھ شکایات بھی سامنے آئیں، لیکن بین کیوں کیا گیا ہے؟ تو آپ اگر اس فیصلے کو جسٹیفائی کر سکیں اور عوام کو بتا سکیں اپنی سائیڈ آف دا سٹوری کہ حکومت کا کیا نقطہ نظر تھا اس حوالے سے۔ میں اس پورے کنٹیکسٹ کی روشنی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس وقت ہم مکی دور نہیں، مکی دور سے بھی بدتر دور سے جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اور خصوصاً پاکستان کے مسلمان گزر رہے ہیں۔ مکی دور میں صحابہ اکرام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اپنا طرز زندگی تھا، مدنی دور کا اپنا ایک طرز زندگی تھا۔ اس وقت ایف اے ٹی ایف کی جو شکنجے کے اندر ہم 27 اس کے جو مختلف نکات تھے اس میں سے بڑی مشکل سے ہم 24 نکات کو پورا کر کے ہٹے ہیں، صرف 3 نکات رہ گئے ہیں، اس کی اوپر بھی جو ہے وہ عالمی طاقتیں، ملک دشمن طاقتیں، انڈیا جو ہے اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کو معاشی، سیاسی، جغرافیائی طور پہ تباہ کرنے کی جو ہے وہ پوری سازش میں ہے۔ ان حالات کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ ہم یورپ کو اور امریکہ کو آنکھیں دکھائیں یا ان کے سفیر کو یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکنے کی باتیں کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمت کے تحت، اسلامی فقہ کے ان قوانین کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی جو ہے ذہن میں سماتی نہیں ہے۔ اس موقع پہ کہ جب ہم بڑی مشکل سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ سروائیول کے جو ہے نا اس کے اوپر سے گزار رہے ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ایٹیچیوڈ اور رویہ دیکھیں، پہلا میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر پہلا سربراہ ہے اسلامی یا دوسرا سربراہ طیب اردگان ہے جنہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وقار کے حوالے سے پوری جنگ لڑی ہے۔ اور آج بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے بیان کے اندر کہا کہ جس طرح ہولو کاسٹ کے اوپر یورپ اور امریکہ کے اندر بات کرنا جو ہے نا وہ ناجائز سمجھی جاتی ہے، بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے حوالے سے ان کی کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی والی حرکت، بات یا عمل اس کو دنیا کے 1 ارب 30 کروڑ مسلمان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی گروہ ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی سے لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے کی کوشش کرے، امام ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سمجھتا ہوں اسلام کا بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑا نام ہے، ان کا قول ہے اور یہ اسلامک فرمان بھی ہے، یہ قرآن حدیث بھی ہے کہ فساد فی الارض جو ہے وہ کفر سے بدتر ہے، کفر سے بدتر ہے۔ اب آپ بتائیں پاکستان کے اندر پچھلے 5 دنوں میں کیا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان تمام جو میں نے بکھری 3 4 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تمام کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی حکمت کے ساتھ اسلام دین حکمت ہے۔ اب ہم چاہیں کیا ہم یہ کریں کہ ہم ایک ہلکی سی ایک ایسی حرکت کر کے اس کے بعد حاصل وصول کیا ہوگا؟ سعودی عرب نے سفیر نکالا، ایران نے سفیر نکالا، ترکی نے سفیر نکالا، ملائیشیا نے سفیر نکالا، انڈونیشیا نے سفیر نکالا، دنیا کے کسی ملک کا بتائیں؟ ہاں مذمت سب نے کی۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری حکومت نے تجارت ختم کی ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال سے، ہماری حکومت نے فرانس کے اندر اپنا جو ہے کوئی سفیر نہیں رکھا ہوا، ہم نے تو سب کچھ یہ کیا ہے، لیکن ہم اس حد تک اگر جائیں گے تو ہم ان دشمنوں کو کہ جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو جغرافیائی طور پہ 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اکنامکلی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو ہم موقع فراہم کریں گے۔ اور میں آخری چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، کل میں ایک ٹی وی چینل کے مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آج سے 5 دن پہلے اٹلی کے سفیر کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، تو اٹلی کے سفیر نے یہ کہا کہ اگر آپ فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر بھیجیں گے تو یورپ کے تمام ممالک جو اپنے سفیر واپس بلا کے آپ سے قطع تلقی کر لیں گے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس ساروں کی روشنی میں بڑی حکمت کے ساتھ ہمارے پاکستان کی حکومت نے جو ہے وہ چیزوں کو موو کرنا ہے، لیکن دوسری طرف جس انداز سے چیزوں کو میٹیریلائز کیا گیا، آپ رینجرز کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، پولیس کے جناب اہلکاروں کو شہید کیا گیا، پورے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر اور فساد فی الارض کیا گیا، ان ساری چیزوں کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے ایک اچھے انداز سے چیزوں کو مینج کیا۔ اور ابھی جو تحریک لبیک
پاکستان کی جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے ہنگامہ کیا، جس طرح سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور لوگوں کو مارا، ان کی گاڑیاں جلا دی، ان کی موٹر سائیکلز جلا دی، یہ سب کچھ جو کچھ کیا وہ عمران خان صاحب سے کنٹرول نہیں ہو پایا، اور بڑی مشکلوں سے انہوں نے آج تو خیر انہوں نے ایک طرح سے آپ جانتے ہی ہیں کہ سوشل میڈیا بھی بند کیا ان سب لوگوں کو کنٹرول کرنے کے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جنہیں انہوں نے اب ان کو کہا ہے کہ جی ہم ان کو ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کو اریسٹ کریں گے اور ان کے اوپر وہی کیس چلائیں گے، تو اس کے لیے ان کو نہ صرف ان لوگوں کو اریسٹ کرنا پڑے گا بلکہ ان لوگوں کو بھی پکڑنا پڑے گا جنہوں نے یہ آرگنائزیشنز بنوائی ہیں۔ اور اس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ جن لوگوں نے بنوائی ہوتی ہیں آپ ان کو اچھے سے جانتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنا منع ہے، لیکن یہ کہ میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ وہ جو جیسے ڈیپ اسٹیٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تاکہ گورنمنٹ کو اور جو ہے وہ اپنے پریشر میں لیا جا سکے۔ اور اب یہ ہوا ہے کہ جو اب 40-45 سال سے پاکستان جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں رہا ہے اور جس طرح سے اس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہے یا ایکسٹریمزم کو جس طرح سے ہوا دی گئی، جس طرح سے سپورٹ کیا گیا، تو اب فائنلی ہوا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اب ان کے کنٹرول سے باہر ہیں اور اب یہی سانپ نکل کے ان کو خود کو بھی ڈس رہے ہیں، جس سے بچنے کی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر گورنمنٹ اس سے بچنا چاہتی ہے تو ان کو ان لوگوں کو بھی پکڑنا پڑے گا جنہوں نے یہ پروڈکٹس بنائی ہیں، اور یہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ کس نے یہ پروڈکٹس بنائی ہیں۔ فرانس نے جو ہے فرانس کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو سٹیزنز ہیں وہ واپس آ جائیں، اور انہوں نے کمپنیز بھی کہا ہے کہ بند کر دیں گے، لیکن بات ساری یہ کہ کیا یہ ان کا لون بھی واپس کر دے گا پاکستان، کیا ان کی سبمرین جو لی ہیں کیا وہ بھی واپس کرنے کے اوپر تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر وہ چلے گئے تو ان کے پیچھے پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ باقی کنٹریز کے بھی جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی ایمبیسیز میں بھی یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ چھٹی کیجئے، ہم یہاں سے ہم بھی جا رہے ہیں، اور جو یہاں رہ جائیں گے اور جو ادھر ہی ہوں گے تو ظاہر ہے اس طرح کے جو جنونی نکلیں گے وہ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ فرانس کا ہے، یہ ڈنمارک کا ہے، یہ سوئٹزرلینڈ کا ہے، یا یہ یو کے کا ہے، یہ کہاں کا ہے، صرف وہ تو گوری چمڑی دیکھ کر کسی کو بھی مار سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے کسی ایک کو بھی مار دیا تو یورپ میں امریکہ میں جانوں کی قیمت اتنی سستی نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، کہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اگر کسی کو کچھ ہو جائے یا لوگوں کو مار دیا جائے ہنگاموں میں تو ہمارے یہاں اتنا نوٹس نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو ڈیلی کا کام ہے، ڈیلی 200 لوگ ہمارے یہاں ویسے ہی مر جاتے ہیں، کبھی بس گر گئی، کبھی جہاز گر گیا، کبھی کہیں فائرنگ ہو گئی، کبھی دھماکہ ہو گیا، کبھی کچھ نہیں ملتا تو کرونا سے مر جاتے ہیں 200 لوگ ایک ہی دن میں، وہ کہتے ہیں یار آج کچھ بھی نہیں ہوا کہ کیسے مارے ہم لوگوں کو، تو وہ کرونا سے مار دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو۔ تو ہمارے یہاں انسانی جان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن یورپ میں امریکہ میں اس سب جگہ پہ جانوں کی قیمت ہے، ان کو فرق پڑتا ہے۔ اگر ان کے کسی بھی سٹیزن کو پاکستان کی گورنمنٹ کان کھول کے سن لے، اسٹیبلشمنٹ کان کھول کے سن لے، اگر آپ کے لوگوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک کو بھی ذرا سی بھی خراش آئی یا کوئی چوٹ لگی یا کسی بھی یورپین کو کسی جنونی نے مارا، تو پھر جی آپ لوگوں کو پھر آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ کا بوریا بسترا جو ہے نا وہ اپنا اٹھائیں اور آپ لوگ نکل لیں، پھر آپ کو بچانے والا یہاں کوئی نہیں ہوگا، اور یہ چیز بہت 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 زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے۔ ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر پاکستان کو پروگریس کرنی ہے، جو کہ پاکستان کو کرنی چاہیے، تو پاکستان کو مذہب سے نکلنا پڑے گا، ہر چیز میں مذہب لے کر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور ہمارا مذہب جو ہے یا کسی کا بھی مذہب جو ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اس کی مذہبی کتاب کو جلا دے یا اس کے پیغمبر کے بارے میں کچھ کہہ دے تو جی آپ اس کے اوپر اتر آئیں کہ جی ہمارے تو مذہب کے کو کوئی نقصان ہو گیا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ مذہب اور یہ کتابیں اور یہ پیغمبر اور جس مذہب کے بھی ہوتے ہیں وہ تو اس مذہب کو ماننے والوں کے دلوں میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن
ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جنون ہم نے پاکستان میں ہی بڑھتا ہوا دیکھا ہے. کیوں کوئی اور لوگ جو ہیں چاہے وہ سعودی عرب ہو یا دوسرے اسلامک کنٹریز ہو وہ کیوں بڑھ کے ایسے کام نہیں کرتی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو مار دیں گے, کبھی کسی کو دھمکیاں دیں گے, کبھی کہیں گے فرانس کا امبیسڈر نکال دو, کبھی کچھ اور کبھی کچھ. ہمیں اگر پروگریس کرنی ہے تو ہمیں بزنس کی طرف جانا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مذہب سے نکلنا پڑے گا اور ہر چیز میں مذہب کو انوالو نہیں کرنا ہوگا. لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس چیز کو سمجھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان اس میں بہت زیادہ سب اسلام کا ٹھیکہ ایسا لگتا ہے کہ بس ہم نے ہی اٹھا کے رکھا ہے. دنیا میں کچھ ہو جائے ایسے تو پھر آپ ڈنمارک کو بھی بین کر دیں, ایسے تو آپ دوسری کنٹریز کو بھی بین کر دیں, کبھی کوئی کارٹون بناتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کیونکہ ان کی کنٹری میں اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا. اور پھر دوسری اسلامک کنٹریز بھی تو ہیں وہ بھی بات کر سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں نے کہی کہ یہ سب کچھ کرنے سے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے بارے میں ہو وہ نہ تو وہ مذہب کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اس مذہب کو ختم کر سکتے ہیں. تو پلیز جو پاکستان میں جنونی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو آپ لوگوں نے پہلے ہی بہت بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. پاکستان کو اور نقصان نہ پہنچائیے اور اس کو جو ہے مذہب کے نام پہ پاکستان کی بینڈ نہ بجائیے. لیکن خیر اب اس بات کو بھی کافی دیر ہو گئی ہے اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے جانا شروع کر دیا ہے اور جانے کو کہہ دیا ہے, لیکن کیا کر سکتے ہیں. لیکن اسلامک کنٹریز میں جتنی بھی کنٹریز ہیں بہت ساری آپ جانتے ہیں کنٹریز ہیں لیکن کوئی اس طرح سے بات نہیں کرتا. ساری کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہی آبجیکشن کرتا ہے ہر بات کے اوپر, اس لیے کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے سب سے زیادہ نکمے بیکار نکھٹو مسلمان جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں. ان کو دنیا کا کوئی کام نہیں ہے, نہ انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے, نہ انہوں نے کوئی پڑھائی کرنی ہوتی ہے, نہ کوئی چیز ایجاد کرنی ہوتی ہے, نہ انہیں کچھ سیکھنا ہوتا ہے, نہ انہوں نے انسان کا بچہ بننا ہوتا ہے. انہوں نے صرف اور صرف یہی کرنا ہوتا ہے اس کو مار دو, اس کو نکال دو, اس کو کاٹ دو, بس یہی کرتے رہتے ہیں. بہت بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور یہاں پر رمضان تک میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے, چور بازاری بھی ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں, اس کے ساتھ ملاوٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں. اور آپ سب سے پہلے انسان تو بن جائیے. جو پاکستان میں مسلمس رہتے ہیں ان کو پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے, مسلمان تو بعد میں بنیں گے. آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں چاہے وہ مائنورٹیز ہوں یا کوئی بھی, ان کے ساتھ جو سلوک آپ کرتے ہیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی دوزخ ہے, اگر کوئی نرگ ہے تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ انہی کو پاکستانی مسلمانوں کو ہی جوتے پڑ رہے ہوں گے اور انہی کا جو ہے نا وہ تیل کے اندر انہی کا پکوڑا بنایا جا رہا ہوگا.